فضیلے حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کے وسیلے سے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج جو ہے یہ مجاہدہ کا بیان ہے اور اس میں ہم قرآن مجید کی آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں اور ایک آدھ حدیث مبارکہ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ مجاہدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنا، جہد کرنا، اور کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے میں بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی اپنے رب کی پہچان کے لیے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو اللہ نے راستے بتائے ہیں، جب بندہ ان سلوک کے راستوں پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ضرور اپنی معرفت، اپنی پہچان اور اس کی منزل مقصود اپنی ذات کی پہچان کی صورت میں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بندہ کوشش کرے گا تو ہی اپنے رب کو پا سکے گا نا۔ تو اس لیے جب بندہ اللہ کی تلاش، اللہ کے قرب کے راستوں پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام راستوں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو تبرک میں ہم ایک آیہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ فرماتے میرے راستے میں نکلتے ہیں، میری معرفت اور میرے قرب کے راستے کو طے کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، تو میں پھر انہیں اپنی قرب کے، اپنی معرفت اور پہچان کے راستے دکھا دیتا ہوں۔ اور بے شک اللہ نیکوکار بندے جو ہیں، نیکوکار نیکی کرنے والے بندے، ان نیکوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ خود بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں نکلو گے اور میرے راستے میں اگر تم کوشش کرو گے تو پھر تم جتنا کوشش کرو گے مجھے پانے کی نا، میں اس سے بھی زیادہ تمہیں اپنے قریب کروں گا۔ پھر اپنی معرفت اور پہچان کے راستے تمہارے لیے کھول دوں۔ پھر وہ راستے جو بظاہر ہمیں یعنی مشکل نظر آتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو اب ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ اب ایک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، ہم اس حدیث مبارک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، آپ نے اس کا مفہوم کئی بار سنا، ہم اس کے الفاظ بھی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کا پھر ترجمہ بھی ہم بیان کر لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ من عاد لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو بندہ، یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں، یعنی الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مفہوم اپنے محبوب پہ اتارتا ہے، پھر حضور اس مفہوم کو بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جو بندہ بھی میرے ولی سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، پھر وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ولی ہے۔ تو جو میرے دوست سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو میں اسے معافی نہیں دوں گا، بلکہ میں اسے اپنے بندے کی طرف سے خود اعلان جنگ کرتا ہوں۔
اب وہ بندے ہیں کو اللہ نے پھر فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہم نے نماز فرض پڑھی نا، ایسے یہ جو جتنے بھی فرائض نمازیں 5 وقت کی، جب بندہ یہ نمازیں پڑھتا ہے اور تسلی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں فرض نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بندے کو قرب فرضی نماز کی ادائیگی میں ملتی ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کا کیا کردار ہے، ان کا کیا کام ہے؟ تو وہ فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر جب میں اسے محبت کرتا ہوں، جب اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میرا جو وہ محبوب بن جاتا ہے، میں اس کا محب بن جاتا ہوں، تو پھر اسے ملتا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سمع، کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ کان اللہ فرماتا ہے میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَیَدَہُ الَّتِی یبطش بِہَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَہُ الَّتِی یمشی بِہَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ، اور اگر وہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی جب اتنا وہ مقرب بن جاتا ہے کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے، تو پھر بندہ اتنا جب رب کے مقرب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندہ میرا جو کچھ بھی پھر سوال کرتا ہے، مانگتا ہے نا، تو پھر میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے عطا۔ وَإِنْ سَأَلَنِی، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے أَعْطَیْتُهُ، اب اس میں یہ نہیں کہ یہ مانگے وہ مانگے، نہیں، جو کچھ بھی وہ مانگے گا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے مانگے، نہیں، بلکہ اگر وہ اللہ کا ولی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، ہم جیسے اپنے غلاموں کے لیے مانگے گا تو اللہ پھر بھی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ حدیث مبارک میں یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے مانگے تو میں اس کو دوں گا، وہ دنیا مانگے تو دوں گا یا آخرت مانگے تو دوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث مبارک مطلق ہے، تو جب حدیث مبارک مطلق ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے مانگے، کسی کے لیے بھی مانگے، اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ بھی عطا فرماؤں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عرض کرے کہ مولا مجھے گناہوں سے محفوظ کر لے، شیطان سے محفوظ کر لے، شیطان کے شر سے، شیطان کے اثرات سے محفوظ کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے جناب؟ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف اور بے غم بھی کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس پہ غور فرمائیے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے میرے دوست کہ پھر اس کی زبان پہ جو کلام ہوتا ہے نا، لفظ تو اس کے ہوتے ہیں، حقیقت میں اللہ خود اس سے کلام کروا رہا ہے۔ پھر اس کی آنکھ، اس کی زبان، اس کا کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا مکمل جسم جو ہوتا ہے نا، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کام مطلب محسوس میں ہوتا ہے، یہ بندے کا ہی کام ہے، حقیقت میں اللہ خود اس اپنے بندے سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا مرید مشرق میں بیٹھا ہو یا مغرب میں بیٹھا ہو اور اس کی سطر کھل جائے تو میں بغداد میں بیٹھے بیٹھے اس کی سطر کو میں ڈھانپ سکتا ہوں، اس کی شرمگاہ پہ کپڑا ڈال سکتا ہوں۔ اگر اس کی ران کھل جائے تو میں اس کو ڈھانپ سکتا ہوں،
یہ اس وقت ہوگا نا کہ جب اس کے اندر یہی صفات پیدا ہو جائے، پھر اس کے لیے فاصلے مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ دوریاں، یہ بودھ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہنے لگتا ہے، حضور غوث پاک نے فرمایا نا کہ میں نے پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، ٹھیک ہے، رائی کے دانے کو ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے، جہاں سے دل کرے اس کو گھما لو، جیسے پکڑ کے اس کو مسل لو، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلا تمثیل۔ اللہ کے ولی کے سامنے بھی ساری کائنات سامنے آ جاتی ہے، پھر جب ساری کائنات آ جاتی ہے تو لوح محفوظ بھی تو اس کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، پھر وہ لوح محفوظ جب اس کے پیش نظر ہوتی ہے تو پھر حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو دیتا بھی ہوں۔ تو پھر جب ہم گناہ گار ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہم تو آپ کے مرید ہیں، ہم تو آپ کے ماننے والے، محبت کرنے والے ہیں، آپ سے عداوت اور بغض رکھنے والے تو نہیں ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو جب وہ ہمارے لیے پھر دعا کرتے ہیں اور تقدیر بھی انہی کی دعا سے اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر فرما دیتا ہے، اور ہمارے دکھ درد انہی کی دعاؤں، انہی کی نسبتوں سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔